لوگ جب زوم کے جنجال میں آ جاتے ہیں، اوج افلاک سے پاتال میں آ جاتے ہیں، تو بھی اے زندگی کیا یاد کرے گی ہم کو؟ آج خود چل کے تیرے جال میں آ جاتے ہیں، اور زیر انگشت کسی حرف کا آنا جیسے، زیر انگشت کسی حرف کا آنا جیسے، شعر کچھ یوں بھی میری فال میں آ جاتے ہیں۔ اور تو بھی سادہ ہے، کبھی چال بدلتا ہی نہیں، تو بھی سادہ ہے، کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔ اور جتنے غم پالے ہیں اے دامن دنیا تو نے، جتنے غم پالے ہیں اے دامن دنیا تو نے، اتنے غم تو میرے رومال میں آ جاتے ہیں۔ اور ایسے ناکردہ گناہوں کا برا ہو افضل، ایسے ناکردہ گناہوں کا برا ہو افضل، جو میرے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ناکردہ گناہوں کا برا ہو افضل، جو میرے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں۔ لوگ جب زوم کے جنجال میں آ جاتے ہیں، اوج افلاک سے پاتال میں آ جاتے ہیں۔ جی، اور سنو۔ یہ محبت ہے بندگار میاں، یہ محبت ہے بندگار میاں، ہو رہے ہو کہاں فرار میاں؟ اور کوئی غم گدگدا رہا ہے کیا؟ کوئی غم گدگدا رہا ہے کیا؟ ہنس رہے ہو جو بار بار میاں؟ اور اپنی باری بھی آ ہی جائے گی، اپنی باری بھی آ ہی جائے گی، توڑنی کس لیے قطار میاں؟ اپنی باری بھی آ ہی جائے گی، توڑنی کس لیے قطار میاں؟ اور کسی گنتی میں ہم نہیں آتے، کسی گنتی میں ہم نہیں آتے، کیجئے خود کو کیا شمار میاں؟ کسی گنتی میں ہم نہیں آتے، کیجئے خود کو کیا شمار میاں؟ اور اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ بہت شکریہ۔ اور سنائی کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں افضل خان صاحب سے۔ افضل خان صاحب شعر کہتے ہیں، وہ کمال شعر کہتے ہیں۔ آج ہم ان کی شاعری کے حوالے سے اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کا یہ سفر کیسے شروع ہوا اور کیسے انہوں نے منزلیں طے کی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ افضل صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم وقت کیا۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لائے، اور یہ تو ایک انٹرویو بہانا ہے، اصل تو آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا حاصل ہے۔ بہت شکریہ سر، سیم ہیئر۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ شاعری کیا ہے؟ شاعری میرے نزدیک پوچھیں گے، شاعری زندگی ہے، میں تو جو چھوٹی سی بات ہے کہ شاعری زندگی ہے۔ زندگی میں جس طرح آپ کے اپنے رویے ہوتے ہیں، اپنی باتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو ڈسکس شاعری کے انداز میں کیا جائے تو وہ زیادہ اثر پذیری رکھتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ شاعری ان جذبات کو زبان دینے کا نام ہے جن کا ہم اظہار نہیں کر سکتے عام لفظوں میں، تو شاعری اس چیزوں کو جو ہے وہ اس کا اظہار کرتی ہے بہتر انداز میں۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اچھا افضل خان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے، شاعری کی طرف کیسے رجحان ہوا، ادب کی طرف؟ ایسا ہے امتیاز بھائی کہ پڑھنے لکھنے کا شوق تو خیر بچپن سے تھا۔ آپ میرے جو مطالعے کا وفور ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، میرا خیال پہلی دوسری جماعت میں ہوں گا، جب انسان کتاب نہیں پڑھ سکتا، مطالعہ نہیں کر سکتا، تو میں جیب خرچ ملا کرتا تھا گھر سے 50 پیسے۔ آج کل تو نئی نسل کو 50 پیسے یاد بھی نہیں ہوں گے۔
8 آنے بھی کہتے تھے اس کو. تو وہ ملتے تھے تو میں جا کے کہانی لے آتا تھا بازار سے. وہ آپ کو یاد اچھا ہوگا ٹارزن جی بالکل اور صحیح. عمر و یار. ٹارزن کی واپسی ہاں اور جی جی جی. اور وہ چلوسک ملوسک یہ وہ اس طرح کی کہانیاں ہوتی تھی باریک سی 8 جی 10 بالکل صفحات کی. بالکل چھوٹی سی وہ جی سائز میں تو وہ پاکٹ سائز. جی وہ میں لے آتا تھا پاکٹ سائز. اور وہ میں اپنی جو بڑی بہنیں تھیں ان کو کہتا تھا یہ مجھے سناؤ. اچھا تو وہ مجھے سناتی تھی اور میں وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیتا تھا. یعنی چھوٹا بچہ جو پریفر کرتا ہے کہ میں 8 آنے کی کوئی چیز کھا لوں تو کھا میں لوں گا. اس وقت بھی میں وہ کچھ کرتا تھا کیا کہ بات ہے کیا کہانیاں. بات. اچھا پھر یہ ہوا کہ تھوڑا سا جب 7ویں 8ویں جماعت پہ پہنچا تو اس وقت تک یہ عمران سیریز حفظ ہو گئی تھی. یہ انسپیکٹر جمشید سیریز اور فلاں جو بچوں کی کہانیاں وہ سب صحیح. جاسوسی ناول چیزیں جو تھیں یہ پڑھ لی. اچھا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سامنے پروین شاکر کی کتاب خوشبو وہ کہیں سے آئی. اور وہ بھی شاید ایسے آئی کہ جس کے آگے کے صفحے بھی پھٹے ہوئے تھے پیچھے کے صفحے بھی پھٹے ہوئے تھے. تو میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا. تو اس سے یہ ہوا کہ تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوا کہ یار یہ بڑی اچھی چیز ہے کچھ. تو پھر اس کے بعد دوسری کتاب میرے ہاتھ لگی وہ احمد فراز صاحب کی جانا جانا تھی. اچھا تو اس کا مطالعہ کیا تو ایسی اندر ایک وہ پیدا ہوا کہ یہ تو کام شاید میں بھی کر سکتا ہوں. اچھا دوسرا جو محرک پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ 1988 میں جب پاکستان میں انتخابات ہوئے تو میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ سائی سائی رات بیٹھ کے وہ انتخابات کا وہ دیکھتے تھے رزلٹ. تو رزلٹ جہاں رکتے تھے تو وہاں بیچ میں وہ کوئی مزاحیہ کلپ اور یہ وہ چیزیں لگا دیتے تھے. تو اس میں ایک دن الیکشن ٹرانسمیشن کی بات کر رہے ہیں. ٹرانسمیشن کی بات کر رہا ہوں ٹی وی پر. تو بیچ میں کہیں کوئی مزاحیہ شاعری کا بھی جی ٹکڑا بالکل آ جو جاتا تھا. چٹکلے یا خاکے وغیرہ بنے. جی جی تو وہاں مزاحیہ شاعری کے کلپ آیا کرتے تھے. تو وہ میں الیکشن کا تو مجھے اتنا ہاں صحیح ہے. سینس نہیں تھی اس وقت 7ویں 8ویں جماعت میں تھا. لیکن میں صرف ساری رات اس لیے جاگتا تھا کہ یار اس میں جو بیچ میں 50-50 کے مزاحیہ کلپس آئیں وہ گے طنز و شاعری کے آئیں مزاح گے کے جو جی چیزیں. شاعری آئے گی تو وہ میں سنوں. ساری رات صرف یہ بیٹھ کے میں گزارا کرتا تھا. تو وہاں سے ایک مجھے پیدا ہوا میں نے کہا یار وہ ایک افتخار حیدر صاحب ہوتے تھے مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے پشاور کے بڑے اچھے اداکار تھے. تو وہ اس دور میں انہوں نے ایک نظم کہتے تھے وہ کہ اب میں بولوں کہ نہ بولوں. افتخار کیسا. افتخار کیسا سوری. اور وہ اس میں وہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا درست وہ کہہ رہے ہیں بالکل. مداحیہ بالکل نظم پیش کرتے تھے. تو حرفی ہے. میں جی سناؤں حرفی اپنی. جی جی تو میں وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ یار یہ ایک میں بھی تو لکھ کے دیکھوں. اچھا وہ میری ابتدا تھی. میں نے ایک الیکشن کے انسپریشن وہاں سے آئی آپ کو. انسپریشن وہاں سے آئی. کتابیں وغیرہ پڑھی نہیں تھی لیکن وہاں سے پہلا جو لکھنا کا کام شروع کیا وہ میں نے سٹارٹ کیا لکھنا. ایک الیکشن پہ نظم لکھی 88 کے الیکشن پر. اچھا وہ خیر نظم لے کے میں اسکول میں اب وہ انسان پہلی چیز تخلیق کرے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں گلیوں میں بھاگوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میں نے لکھی ہے پڑھ کے سناؤں. تو میں اسکول لے گیا اور بزم ادب کا پیریڈ ہوا کرتے تھے اس وقت. تو بزم ادب کے پیریڈ میں نے وہ پڑھ کے سنائی بچوں کو. تو بچے ہنسے 8ویں جماعت کے ہماری کلاس فیلو. تو اس سے مجھے حوصلہ ہوا کہ یار میں نے تو کوئی پائیدار کام کیا. تو اس کے بعد بچے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہر ہفتے یہ کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا ہمیں سنانے کے لیے. تو ان بچوں کو راضی کرنے کے لیے میں ہر ہفتے کچھ نہ کچھ مزاحیہ ٹائپ کا چٹکلا بے وزن تھا جیسے بھی تھا وہ لے جاتا تھا. تو کرتے کرتے پھر ایک ہمارا دوست تھا اس نے کہا یار یہ کوئی کام نہیں ہے. وہ جو سنجیدہ شاعری ہوتی ہے نا وہ زبردست ہوتی ہے. یہ تو پھکڑ بازی ہے تم کر رہے ہو یہ تو کچھ نہیں ہے. اچھا وہ کہیں دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یار سنجیدہ شاعری کرنی چاہیے. اگر میں یہ کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں. اچھا شعر کہنا شروع کیا سنجیدہ. شروع میں اتنا میں اس کے ساتھ سیریس نہیں تھا. کمٹمنٹ نہیں تھی میری. لیکن پھر پتہ نہیں کیسے آہستہ آہستہ کمٹمنٹ بنتی چلی گئی اور میں غزلیں لکھنا شروع کر دیں. پہلا شعر کب کا. پہلا شعر تو وہ میں نے بتایا کہ وہ نظم تھی. عرفی تھی. ہاں جی اگر شعر کی بات کریں سیریس شعر کی تو وہ ایک غزل کا روپ تھا. اپنی طرف سے غزل کہی تھی اپنی طرف سے. بلکہ ہاں جی اور اپنی طرف سے ظاہر ہے وہ قافیہ ردیف جوڑنے والی بات تھی. تو اس کے ساتھ ایک شعر اور بھی کہا تھا میں نے وہ سنگل شعر تھا وہ میرا خیال پہلا شعر وہ تھا میرا. وہ اب یاد تو نہیں ہے. وہ جو غزل جو میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی مطلب اور ایک آدھا شعر وہ یاد ہوگا. وہ تھا کہ مثلا اسے آپ دوسری اٹیمپٹ کر لیں میری کہ خوابوں کو آنکھوں میں پرونا اچھا لگتا ہے. اچھا یہ جو بحر ہے نا فیلن کی یہ ایسا ہے کہ آپ ابتدا میں اس میں تقریباً وزن میں کہہ لیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ ان ایڈیٹڈ ہے. اس میں کچھ میں ایڈٹ نہیں کر رہا. بے وزن ہے یہ وزن میں. تو خوابوں کو آنکھوں میں پرونا اچھا لگتا ہے. سپنا اس کا آئے تو سونا اچھا لگتا ہے.
اور سپنا اس کا آئے تو سونا اچھا لگتا ہے. بس میرے خیال ہے ذہن سے نکل گئی اچھا باقی. ہے، یہ بھی اچھا ہے، بس سپنا اس اس طرح کا آئے تو سونا سونا اچھا اچھا لگتا لگتا ہے. ہاں جی، یہ میرا ہے، سننے بڑا کے رچ ابتدائی شعر. خیال ہے جی. ابتدائی شعر اس طرح کے جو ہے وہ رومانویت. جوانی میں ہی نا. جوانی میں جی رومانویت کے ظاہر ہے کہ اچھا، براٹ اپ کہاں ہوا، کہاں کالج، کہاں اسکول گئے؟ جی میں بیسیکلی میرا تعلق بہاولپور شہر سے، نوابوں کا شہر ہے، ریاست تھی پہلے. اور پیدائش بھی وہیں کی ہے، وہیں پرورش، ساری زندگی بھی تقریباً وہیں گزری میری. میرے والد کلرک تھے محکمہ تعمیرات میں. تو میں 18 جولائی میری پیدائش ہے 1974 اچھا، میں. 18 جولائی. ہاں جی، لیکن وہ پتہ نہیں کس طریقے سے شناختی کارڈ میں اس میں میٹرک کی سند میں 10 اکتوبر اچھا، چھپ گیا. تو اس کے بعد میں نے بھی اس کی تصحیح نہیں کرائی. لوگ 10 اکتوبر ہی سمجھتے ان ہیں. کو وش کیا کریں جی 18 جولائی کو. یہ ایک کریکشن ہمارے چینل کی طرف سے ہے کہ ان کو جس دن بھی آپ نے ان کا جنم دن منانا ہے وہ کریکشن کر لے 18 جولائی. جی یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ آپ کے چینل پہ یہ بات ہونے ہو رہی ہے، ورنہ سب لوگ 10 اکتوبر سمجھتے ہیں. فیس بک پر بھی یہ لکھا ہوا ہے. اچھا تو بہرحال اس کے بعد ابتدائی تعلیم وہیں بھاولپور میں سیکرڈ ٹاؤن ہائی اسکول تھا، وہاں میٹرک کیا. اس کے بعد انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا. ڈپلومہ کرنے کے بعد جاب میں آ گئے. جاب میں آنے کے بعد پھر پرائیویٹ جو ہے وہ میں نے گریجویشن کی. اور پھر یہ ڈپلومے کی بیس پر ہی میں پرائیویٹ کام کرتا رہا. اور پھر یہ سرکاری نوکری آج کل این ایچ اے میں ہوں، ملازمت اس میں چل رہی ہے میری. تو ٹھیک ہے. یہ زندگی. تو وہاں جب آپ نے مطلب اوائل میں، یہ اوائل کی شاعری تھی نا جب آپ وہاں آپ کو اسکول کلاس سے نکل کے پھر آپ آہستہ، تو پہلا شعر کہنے کے بعد پھر کہاں سفر کہاں سے آغاز ہوا؟ انجینئرنگ بھی کر لی جی ساتھ ساتھ، یہ سفر چلتا رہا یا یہ رک گیا کچھ عرصے کے لیے؟ نہیں، یہ سفر نہیں رکا، یہ چلتا رہا. پیرالل چلتا رہا ساتھ جی ساتھ یہ جو ہے. پیرالل آپ کیا چلتا رہا. پڑھتے رہے یا وہاں کوئی اساتذہ سے ملتے رہے یا شاعری؟ ایسا ہے کہ کنسلٹنسی میں جاب رہی میری زیادہ تر. ٹھیک ہے. تو کنسلٹنسی میں شام کو اتنا وقت مل جاتا تھا کہ آپ دیگر مشاغل کی طرف توجہ دے سکیں. تو وہ توجہ میں بس یہی ہے کہ ٹائم ملتا تھا اس میں کچھ پڑھ لیا، کبھی شاعری کر لی. یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، کنٹینیو چلتا رہا. تو اچھا پھر مزے کی بات 95 یا پتہ نہیں 94 کی بات ہوگی. میں نے ایک غزل کہی اور وہ غزل پہلی دفعہ میری غزل چھپی. وہ بھی ایک جلال پور پیر والا، ہمارے وہاں ایک تحصیل ہے ملتان کی، وہاں میں جاب کرتا تھا، وہاں ہوتا تھا ان دنوں. تو میں نے وہ ایک ملنے والے تھے ان کا، وہ وہیں لوکل اخبار چھاپتے، ان کو اخبار میں وہ غزل میں نے دی. انہوں نے چھاپ دی. اب چھپی ہوئی جب غزل نظر آئی تو میں نے وہ کہا یار یہ تو میں پبلش بھی ہو گیا، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب میں چھپ سکتا ہوں. اور بڑی خوشی ہوئی. اچھا، وہ سرخوشی جو ہے اس جی چھپنے جی کی وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے. سر، میں آپ کو پہلی بتاؤں دفعہ. کہ وہ ایک اخبار تو انہوں نے مجھے گھر لا کے دیا نا کہ یہ ہے، تو باقی 10 اخبار میں نے ان کی جا کے دفتر سے 10 کاپیاں خریدیں. وہ اس وقت میرے ساتھ 2 روپے کا اخبار تھا یا 3 روپے کا تھا. تو 10 کاپیاں میں خرید کے لایا اور اس کے بعد وہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی دی کہ یار یہ تم بھی رکھ لو. اور کچھ لا کے گھر کاپیاں رکھیں. تو گھر کاپیاں رکھیں تو ابو نے دیکھا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ غزل چھپی ہے. انہوں نے بھی، کیونکہ ان کا بھی تعلق اس فیلڈ سے نہیں تھا، تو جو بھی مہمان گھر آتا تو اسے دکھاتے کہ میرے بیٹے کی اخبار میں غزل چھپی ہوئی وہ ہے. ایک، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ہاں. وہ اس کا مزہ، اس کا چسکا الگ ہی جی ہے. جی بات یہ ہے کہ اصل تو سب کی یہی ہے. اس میں ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہمارا سفر کیسے شروع ہوا تھا. آج میں جہاں بیٹھا ہوں میں آج سے 20 سال پہلے یہاں نہیں تھا. جیسے درست. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بندے کی اسٹرگل ہوتی ہے، یس. اسٹرگل کے ساتھ چلتا ہے ہر آدمی. جی بالکل. اچھا، پھر یہ پیرالل چلتا رہا تو پھر باقاعدہ کب آپ کو پتہ چلا کہ جی اب آپ ایک وزن میں شعر کہہ رہے ہیں یا یہ اصل میں جو ہے اب شاعری شروع ہوئی ہے؟ امتیاز بھائی ایسا ہے کہ وزن اوزان کا جو مسئلہ تھا نا، وہ مجھے ٹیکنیکلی تو نہیں پتا تھا کہ یہ وزن میں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں ردھم میں پورا کر لیتا تھا. ٹھیک ہے. جو کہ ہمارے آج کے 90%، 90% شاعر جو ہیں، آج کے نہیں بلکہ آج سے آپ 50 سال پہلے بھی چلے جائیں تو 90% شاعر اپنی شاعری کا وزن جو ہے وہ ٹیمپو پر چیک کرتے ہیں. اسے بائی کیلکولیشن تختی عروض ان کی طرف نہیں جاتے، اور جانا بھی نہیں پڑتا. جس کے اندر شاعری ہے وہ ہاں اس وہ طرف تو آ ردم جاتا ہے. ہوتا ہے اس میں، ہاں ان کو جی پتہ چل جاتا ہے کہ جی جی. تو وہ مطالعہ شاعری کا کر کر کے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ وزن ہوتا ہے، یہ ردھم ہے. اس میں کہنا شروع کر دیا.
لیکن وہ اندر سے تھوڑا سا وہ اعتماد نہیں تھا کہ یار ہو سکتا ہے اس میں کچھ خامیاں ہوں، غلطیاں ہوں، وزن میں نہ ہو. تو پھر میں نے ہمارے وہاں بھاولپور ایک استاد تھے، ان کے پاس گیا. تو وہ خیر بہت زیادہ بڑے استاد تھے، انہوں نے مجھے لفٹ نہ کرائی اور مجھے کہا اچھا نہیں ابھی محنت کرو، اور کچھ نہیں بتایا کہ وزن میں ہے یا نہیں ہے. تو میں مایوس ہو کے واپس آیا تھا. لیکن آج میں جو چیز ان کو میں نے سنائی تھی وہ میں آج بھی دیکھوں تو وہ وزن میں تھی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ یار انہیں مجھے کم از کم اتنا تو ہاں حوصلہ دیتے بتائیں، نا. بتا دیتے کہ ہاں اس جی، میں کہ نہیں کیا بیٹا ہے. وزن میں کہہ رہے ہو لیکن یہ چیزیں آپ کی کچی ہیں. اس طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جاؤ شاباش محنت کرو، ابھی کافی ضرورت ہے. تو میں اٹھ کے آ گیا تھا. تو بہرحال 99 میں جب میری پہلی کتاب آئی، 1999 میں، تو بھی میں بھی کے نام سے. تو تو بھی تو بھی میں بھی. تو میں دیپال پور میں ان دنوں میری جاب تھی. تو وہاں بڑے اچھے دوست بھی ملے، شاعر ملے، مشاعروں پہلی دفعہ مشاعرہ بھی میں نے دیپال پور میں ہی پڑھا. اچھا. تو کتاب جب چھپنے کی باری آئی تو وہاں ایک استاد تھے دیوان طفیل صاحب شاعری کے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے یہ میرا کلام ہے تو دیکھ لیں، اگر چھپنے کے قابل ہے تو انہوں نے اس کو دیکھا، پڑھا، خوش ہوئے. جہاں جہاں اس کی نوک پلک درست ہو سکتی تھی وہاں انہوں نے وہ کی اور مجھے کہنے کے لیے اس کو چھاپ لیں، بہترین ہے. تو میں نے وہ پہلی کتاب 1999 میں تو بھی میں بھی کے نام سے چھاپی. تو سنگ میل تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی پہلی کتاب آ جائے تو وہاں سے آپ ریکگنائز ہوتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں. شاعری تو لوگوں کے پاس بہت ہوتی ہے، کئی ایسے بھی ہیں جن کے پاس بیچاروں کے حالات نہیں ہوتے، شاعر وہ کتاب نہیں چھاپ سکتے. لیکن شاعر تو بہرحال شاعر ہوتا شاعر ہے، ہوتا ہے. چھپنے نہ چھپنے سے میرا تو فرق نہیں پڑتا اسے. بالکل درست. تو پھر اس کے بعد آ, ایک مجموعہ جو ہے اس کی پذیرائی بھی ہوئی، یعنی جی آپ کی جی شناخت بھی ہوئی، پذیرائی بھی ہوئی کہہ سکتے ہیں آپ. کسی کیونکہ حد تک. کسی حد تک، کیونکہ نوآموز آدمی کتاب چھپے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم چونکا دے. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ یا تو پہلے مشاعروں میں تسلسل سے جا رہے ہوں، کوئی انٹریکشن ہو آپ کا، لوگ آپ کو جانتے ہوں چند، جی تب بالکل. تو اس کتاب کو، آپ کی شاعری کو پریویلیج اعتماد وہ مل ملتی. سکتا ہے. لیکن میرا یہ تھا کہ میں تو مشاعرے بھی نہیں پڑھتا تھا، مجھے کوئی گھر سے باہر نہیں پتا تھا، میرے روم میٹ کو نہیں پتا تھا کہ میں شاعر ہوں. اس طرح کے حالات تھے. تو آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور لوگوں نے جاننا پہچاننا شروع کیا. پھر دوسری کتاب جو ہے یہ میری بہت وقفے کے بعد آئی، 2013 میں اس کا پہلا ایڈیشن آیا. تو اس کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دلوائی. تو اس کتاب کا یہ ہے کہ 2013 سے لے کے آج 2022 ہے تو اس کا 5واں ایڈیشن آنے والا ہے. اچھا. تو بس اس کا کیا جب نام تھا یہ تک مجموعے یہ کا؟ ایک عمر کی مہلت، دوسری ایک عمر کی مہلت. مہلت. ہاں اچھا. جی، یہ دوسری کتاب ہے میری. ٹھیک. پھر اس کتاب کے بعد مطلب یہ تو پھر مطلب تقریباً 6 ماہ سال میں ایک آڈیشن آتا رہا، اگر سال بھر بھی آئے جی جی تو یہ تو بڑی کامیابی کی ضمانت ہے کہ جو کتاب مسلسل آ رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی، یہ اللہ کا شکر ہے. کتاب اصل میں اس کتاب کے آنے سے پہلے میں ان چند خوش نصیب شاعروں میں سے ہوں. اچھا شاعر تو اپنے آپ کو نہیں کہتا، خوش نصیب ضرور کہوں گا کہ اللہ میاں نے میرے کچھ اشعار جو ہیں وہ زبان زد عام کروا دیے، وہ وائرل ہو گئے. تو لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا. میرا شعر وہاں ہوتا تھا، کبھی میر رتی میر کے نام سے چھپ رہا ہے میرا شعر، کبھی کسی کے نام سے. تو پھر وہ کوئی اپنے نام اچھا شعر ہو تو بعض نو آموز ہوتے ہیں وہ اپنے نام لگا کے چھاپ دیتے جی ہیں. جی ایسا بھی یہ میں ہوا. نے کہا. تو وہ لوگوں کو جب کھوج میں گئے تو پتہ لگا یار یہ افضل خان کا شعر ہے. افضل خان یہ کون ہے یار؟ انہوں نے کہا جی بہاولپور سے ہیں. اچھا، کبھی دیکھا نہیں یار، ملے نہیں. تو اس طریقے سے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یار یہ کوئی افضل خان کوئی شاعر ہے. تو پھر جب کتاب چھپی ہے تو لوگوں نے ان شعروں کے رومانس میں اس کتاب کو ڈھونڈنا شروع کیا. تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ یہ کتاب چوتھا پانچواں ایڈیشن آنے والا ہے. تو باقی یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اب تک سلسلہ چل رہا اچھا، کچھ آپ سے سنتے بھی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جو غزلیں آپ کی، لیکن مجھے اس سے پہلے یہ بتائیں ہے. جی کہ بس ایک ہی صنف سخن جو ہے وہ آپ کے دل کے قریب ہے، یا نظم بھی کہی، نثر بھی لکھی؟ جی، نظم تو میں نے کہیں بے شک کہیں کافی عرصے تک نظمیں کہیں، پھر اس کے بعد سلسلہ کچھ موقوف ہو گیا. اب نظمیں بہت کم کہہ رہا ہوں، غزل کی طرف زیادہ رجحان بن گیا، خود بخود ہی بنتا چلا گیا. اور اب تو غزل ہی کہہ رہا ہوں زیادہ تر، نظم بہت کم ہوتی ہے. باقی نثر کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں تو میں نے ڈرامے بھی لکھے، اچھا. ریڈیو پاکستان پہ آن ایئر بھی ہوئے. اور اس کے علاوہ مضامین، انشائیے، خاکے،
تو اس طرح کے کام میں یہ بس میں اچھا افسانے بھی لکھتا اچھا ہوں جی، لیکن یہ وہ صرف کیا کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آف ماؤتھ چینج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. منہ کا ذائقہ بدلنا ہے تو تو اس وجہ سے. افسانے کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے مجموعے لانے کا بھی، یا بس شوق کے تحت لکھے اور نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ افسانہ بات یہ ہے کہ جس سینس میں؟ چیز کا یا جس راستے کا آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ اس پر کتنا سفر طے ہو چکا ہے، اس راستے پہ جا کے آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. آپ انہی پیروں پہ نشان رکھتے جائیں گے جو پہلے وہاں موجود ہیں، نقش قدم موجود ہیں. مجھے نہیں پتا افسانے کا کام کہاں سے شروع ہوا، کلاسکس نے کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا. میں تو چند افسانے پڑھے ہوئے ہیں. یہ تو پورا ایک سفر ہے. آج افسانہ کس سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور ہو سکتا ہے میں ابھی آج سے 100 سال پرانے افسانے کے لیول کے افسانے لکھ رہا ہوں یا اس مزاج کے لکھ رہا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے. اور نظم کے حوالے سے؟ نظم جی، میں اب جو ہے اصل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹرویو سے پہلے آپ سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ جاب کی مصروفیات اور یہ وہ چیزیں، ان میں کوئی چیز آدمی پلان نہیں کر سکتا. تو میں تو غزل کا یہ ہے کہ غزل آپ چل پھر کے کہہ سکتے ہیں. میں گاڑی میں جا رہا ہوں، میں سائڈ پہ جا رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے خیال آیا، شعر آ گیا تو موبائل کے اندر جناب نوٹ کر لیا، چلو پھر دیکھیں گے. وہ 3 مہینے بعد بعض دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ شعر میں نے اس وقت کہا تھا، تو اس پہ کچھ نہ کچھ اور ہونا چاہیے. تو قسطوں میں غزل مکمل ہو جاتی ہے، قسطوں میں نظم مکمل نہیں ہوتی. نظم کے نہ لیے افسانہ ہوتا ہے نہ وہ جی، افسانہ بھی ہو جائے گا، نظم نہیں ہوتی. نظم. نظم کے لیے ایک تسلسل چاہیے خیال کا شروع سے آخر تک. وہ تسلسل اگر آپ اٹھ کے کہیں چلے گئے اور بیچ میں اور کام وہ پڑ گیا ٹوٹ تو گیا. وہ ٹوٹ گیا، تو وہ نظم ممکن شاید ہی ہو کہ وہ ہاں دوبارہ بہت کم تنا. ہے، جس طرح کی آپ کی جی فیلڈ ورک یا جس طرح کا آپ کا کام ہے نا، جی جی، اس میں پھر وہ بہت مشکل ہو جاتا بہت ہے. مشکل ہے کہ تانا بانا وہیں سے جڑے، وہی خیالات دوبارہ دماغ میں آ جائیں، وہی وفور ہو. نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے یہ کچھ یہ مجبوریاں بھی ہیں جو نظم کی طرف دماغ جاتا ہی نہیں ہے. ویسے نظم کیسی لکھی جا رہی ہے؟ نظم بڑی اچھی لکھی جا رہی ہے، بہت اچھی لکھی جا رہی ہے نظم. ہمارے جو نظم کو شاعر ہیں، اب تو نثری نظم میں بھی اچھا کام ہو رہا ہے. تو نظم میں جو کچھ لوگ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. غزل میں بھی اسی طرح ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلیشے کا دور چل پڑا. نظم میں تو بہت زیادہ، غزل میں نہیں ہے. غزل میں آپ طویل عرصے تک کسی شخص کو، اپنے قاری کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ چند دن تو ان کلیشوں پہ گزارا کر لیں گے، لیکن ان دا لانگ رن آپ اس قاری کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہاں نظم میں بنا سکتے ہیں. نظم کیونکہ پھیلاؤ کا نام ہے، تو اس میں قاری جو ہے مرکزی خیال ڈھونڈتا ہے. وہ ڈھونڈتا رہے گا، اسے کوئی نہ کوئی مرکزی خیال تو مل جائے گا. لیکن اس کے اندر جو اضافی سطریں ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ صرف نظم کو بڑھانے کے لیے یا فینٹیسی پیدا کرنے کے لیے کوئی اوت پٹانگ سی بات کر دی، مافوق الفطرت بات کر کے آپ نے لکھ تو دیے، لیکن اس کا نظم سے اگر علاقہ ہی نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن کئی لوگوں کا ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ یہ جو پھیلاؤ ہے، جی یہ ہم نے کیا ہے، یہی اصل نظم ہے. جبکہ ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نظم کا قضیہ تو ہے نظم. لیکن ان اسکول آف تھاٹس کے باوجود کئی ماہرین غزل کا یہ کہنا ہے اور ماہرین ادب کا کہ آج کا دور جو ہے وہ نظم کا دور ہے. تو پھر آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ آپ غزل کہہ رہے ہیں اور نظم کا دور ہے؟ جس وقت مجھے یہ کہنا پڑ گیا نا کہ میں بہت اچھا شاعر ہوں، تو سمجھ لیں کہ میں اچھا شاعر نہیں ہوں. کہنا کیوں پڑ رہا ہے کہ یہ نظم کا دور ہے؟ یہ تو ہر دور میں بات ہوتی رہی ہے. بات یہ ہے، نظم اپنی جگہ اس کی مسلم ہے. آپ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ کو موازنہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ غزل کا دور ختم ہو گیا، نظم کا شروع ہو گیا؟ اس کا مطلب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ غزل نے اب تک راج کیا ہے. اور دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ غزل کی مخالفت میں کر رہے ہیں، اس کی مخاصمت میں کر رہے ہیں. ضرورت کیا ہے دونوں کا موازنہ کرنے کی؟ نظم اور غزل نہیں جی، اگلا دور نظم کا ہے، اگلا دور غزل کا ہے. ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیں اس چیز کو. ہمارا جو کلچر ہے وہ بر صغیر کا، وہاں غزل نے ڈومینیٹ کیا ہے. بر صغیر کے علاوہ تمام دنیا میں نظم نے ڈومینیٹ کیا ہے. یورپ میں نظم پاورفل رہی، غزل تو ظاہر ہے کہ وہاں ہے ہی نہیں. غزل وہاں نہیں کہی جاتی، نظم ہی کہی جاتی ہے، اور بڑی بڑی نظمیں لکھی گئی ہیں، اور وہاں نظم اوور آل دیکھا جائے تو نظم نے ہی راج کیا ہے. لیکن جب آپ اردو زبان کی بات کریں گے، اس خطے کی بات کریں گے، تو یہاں غزل نے ڈومینیٹ کیا ہے.
تو میرا خیال ہے موازنہ کرنا بھی نہیں چاہیے، بنتا بھی نہیں ہے، غزل اور نظم کا کوئی موازنہ لیکن نہیں۔ کئی شعراء کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں یار بس غزل جو ہے اب اس کی موضوعات جو ہیں وہ کلیشے ہو گئے، مطلب کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، کوئی نئے طریقے سے نہیں ہو رہی، سوائے چند ایک دو ہیں لوگ ہیں یا شعراء کرام ہیں جو کہ غزل میں اپنا جن کا طوطی بولتا ہے، یا وہ ایک تو جدید شاعری ہے، جی جی۔ اس میں نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ تو فیس بک اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، لیکن اصل غزل تو جو ہے وہ سنجیدہ غزل ہے اور یہ ہے اور وہ۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے دیکھیں یہ کام کون سی سینس میں نہیں ہو رہا، نظم میں بھی تو ہو رہا ہے، جو ابتذال پہ نظمیں لکھی جا رہی ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے، سوائے اس کے کہ آپ کو اٹریکشن ہیں؟ جی بالکل فیس بک کے اوپر، اچھا پھر پھر مسئلہ یہ ہے کہ آئی ڈی تبدیل کر کے آئیں گے، خاتون کی آئی ڈی بنا کے ایک آپ نے ابتذال پر مبنی نظم لگا دی تاکہ ڈسکس ہو، تو ہمارے جو غزل کا شاعر ہے وہ کیونکہ مشاعرہ پڑھتا ہے وہ اپنی آئی ڈی چھپا نہیں سکتا، وہ لڑکی کے نام سے مشاعرے میں بیٹھ نہیں سکتا، تو اس نے تو اگر توجہ کھینچنی ہے تو اپنی اصلی آئی ڈی سے کھینچنی ہے نا، بالکل صحیح۔ تو وہ بات کو جو ہے وہ اتنا سمپل کر دے گا، اتنا اس میں چونکا دینے والا عنصر رکھ دے گا کہ لوگ ایک دفعہ سن کے واہ واہ شروع کر دیں گے، یہ ان کا اپنا سٹائل ہے، قطع نظر اس کے کہ میں اس کے حق میں ہوں یا نہیں ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، شاعری کو ایک معیار کے مطابق رہنا چاہیے، معیاری ہونا چاہیے، لیکن پروجیکشن کا جو ایک ہمارے اندر خمار موجود ہے اس کا کیا علاج ہے، شہرت راتوں رات ہم اوپر چلے جائیں، راتوں رات فلاں نیچے رہ جائے میں اوپر نکل جاؤں یا میں سب سے بڑا بن جاؤں، یہ چیزیں اس قسم کا جو خناس ہے وہ یہ حرکتیں کرواتا ہے ہم سے، چاہے وہ نظم کا شاعر ہو چاہے وہ غزل کا شاعر ہاں، اور اس جو اور پہلے نمبر پہ آنا اور اوپر آنا اور ہو۔ جی مشہور ہونا اور مقبول ہونا، اس نے تو دوسروں سے لکھانے تک کی جی پوزیشن جی آ گئی ہے کہ اب یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے جی کہ جی۔ دوسروں سے لکھوا کے اور اپنے نام سے چھپوا کے، یہ بھی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے کافی چیزیں جو ہے ڈسٹرب کی ہیں۔ میں نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ جب آپ کا اندر ہی مطمئن نہیں ہے، میں مطمئن ہوئے بغیر سو کیسے سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یار فلاں فلاں جگہ میں نے جال سازی کی ہوئی ہے، فلاں جگہ میں نے ڈنڈی ماری ہے، فلاں جگہ فراڈ کیا ہے، فلاں جگہ جھوٹ بولا ہے، تو مجھے تو نیند نہیں آئے گی رات کو، سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، تو یہ لوگ کس، میں سمجھ سے باہر ہے کہ ایک جو آپ کی چیز ہی نہیں ہے، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہے، آپ نے اسے تخلیق ہی نہیں کیا، اور کس اعتماد کے ساتھ آپ اس کو اسٹیج پہ پڑھ لیں گے، تو کیا رات کو سوتے نہیں آپ، اس وقت نہیں آپ کو تھوڑا سا اندر سے جھنجھوڑا پڑتا؟ نہیں جھنجھوڑتا ہے، لیکن وہ شہرت ہے نا کہ اس کے لیے کوئی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس پھر یہ ان کا اپنا مسلک ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اب یہ جو شاعری ہے یا یہ جدید شاعری ہے، اس میں غزل جو ہے وہ اپنا مقام اور اپنی حیثیت اور حیت کے حوالے سے ابھی بھی وہی مسلمہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی غزل اچھی کہی جا رہی ہے؟ کوئی اچھے اشعار، کوئی آہ، اچھے شاعروں کا نام لینا پسند کریں گے؟ جی غزل کے بڑے اچھے شاعر موجود ہیں، پرانے تو ہیں ہی ہیں، نئے نوجوان بھی، کئی نوجوان بہت اچھا کہہ رہے ہیں، غزل کا جو شاید جو ہمیں وراثت میں ہم تک پہنچی ہے وہ پیڑھی ابھی الحمدللہ موجود ہے، پیڑھی تو نہیں شاید کہیں گے، ہم سے سینئرز ہیں شاید، پیڑھی بھی۔ پچھلی دو دہائیوں میں جی ایسے جی کہہ لیں، ایک دو دہائیوں سے یا جی، تین دہائیوں سے دیکھیں جو جو متقدمین ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، ان میں سب سے بڑے لیجنڈ جو شاعر تھے احمد فراز صاحب، جو ایک سمبل ہیں، ٹھیک ان کی شہرت، ان کی شاعری آپ کے سامنے، ہم نے وہی شاعری پڑھ پڑھ کے شاعری سے انسپریشن لی ان کی اور لکھنا شروع کیا، اس کے بعد جو آج کل زندہ لوگ ہیں ان میں عباس تابش ہیں، اختر عثمان ہیں، شاہین عباس ہیں، اکبر معصوم اللہ مغفرت فرمائے وہ ہیں، لیاقت علی عاصم صاحب فوت ہو گئے وہ ہیں، تو ان لوگوں کے ہاں ان لوگوں کو کیا یہ ناقدین نے پڑھا نہیں ہے جو کہتے ہیں غزل ختم ہو گئی ہے، کیا ان کی شاعری کے اوپر کہہ رہے ہیں یا میرے جیسے لوگوں کی شاعری پہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میرے جیسے لوگوں کی شاعری پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے غزل کا مستقبل تاریخ ہے، لیکن ان لوگوں نے تو بہت کام کیا، ان لوگوں کے پاس شعر موجود ہیں، تو اگر آپ کے مزاج کے نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن شعر موجود ہے، اچھا شعر موجود ہے، میں اس وقت نظم کی مخالفت نہیں کر رہا، نظم ٹھیک بھی ہے، درست کہہ رہے ہیں بہت آپ اچھی کہی جا رہی ہے، علی اکبر ناطق کی نظمیں پڑھیں آپ، کیا کمال نظم کو ہے وہ، شہزاد نیئر کی نظم پڑھیں آپ،
آپ متقدمین میں تو خیر نظم کے بہت اعلیٰ اعلیٰ شاعر پڑھے ہیں، آج کے دور میں بھی بہت اچھے نظم کے شاعر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا تقابل ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے کہ نظم زیادہ بڑی ہے یا آپ اپنے مطلب دیکھیں. آپ کے پاس ایک میڈیم ہے، ایک جی جی صنف ہے، آپ اس میں اپنے اظہار خیال کریں، اظہار کریں، اپنے فن کا مظاہرہ کریں، بس 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 اصل وہ بات دیکھیں. یہ. اور اس کا ویسے بھی جو طے ابھی تھوڑی ہونا ہے، جی 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 وہ تو وقت اس کی جو ہے خود جو ہے اس کی اہمیت ہے بیان کرے گا اور دیکھیں اسی میری بات تعین کرے گا کہ اس کا معیار کیا ہے. امتیاز بھائی، نظم کی اگر آپ بات کریں، چلیں غزل کو چھوڑ دیتے ہیں اس وقت، کب سے کہی جا رہی ہے، لیکن گنے چنے اختر الایمان، نون میم راشد، میرا جی، فیض احمد فیض، دو چار اور نام، اس کے بعد کیا مطلب ہے؟ اور لوگوں نے نظمیں نہیں کہیں، نظمیں کہیں ہیں، لیکن بڑا آدمی کوئی ایک ہوتا ہے، وہ کسی ایک دہائی میں ہوتا ہے یا ایک دہائی میں دو ہو سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور لوگوں نے نظمیں کہیں نہیں تھیں اور آج ہم کہیں گے نظم کا سفر ختم ہو گیا. سفر نہیں ختم ہوتا، کہ انہوں نے کبھی موازنہ نہیں کیا اپنا غزل کے شاعر کے ساتھ کہ جی یہ غزل غزل اچھی ہے، نظم اچھی ہے. ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا اپنا ایک پیری میٹرز ہیں، آپ اس کے اندر خوش ہیں. میں اگر سہولت محسوس کرتا ہوں نظم میں نظم میں اپنا اظہار کر لوں گا، غزل میں کر سکتا ہوں میں غزل میں کر لوں گا. دیٹس آل. اچھا، کتابوں میں بتائیں جی، ان کا انتخاب آپ نے کس کے نام کیا جی ہے؟ یہ پہلی کتاب میری یہ تھی تو بھی میں بھی، جی اور یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے. پہلا ایڈیشن 1999 میں آیا تھا ٹھیک اور ہے. دوسرا ایڈیشن یہ میں 2020 میں اس کا ایڈیشن آیا. تو یہ میں نے میرے والد فوت ہو چکے تھے تو میں نے یہ والد مرحوم کے نام اس کا پڑھ کے سنائیں. انتصاب کیا ہے. جی انتصاب ہے والد مرحوم کے نام. ٹھیک ہے جی. تو ان کی کتاب ہے جی. اور دوسری کتاب یہ ایک عمر کی مہلت، یہ میرا خیال اس کا 5واں یا چوتھا ایڈیشن ہے، جو ملی ہے میرے ہاتھ لگی ہے، میں وہی لے آئے ہیں. اب اس کا انتخاب دیکھ لیتے ہیں کس کے نام ہے. جی یہ انتصاب ہے نہ گزرنے والے لمحوں کے نام. ہاں ہاں، کیا اچھا ہے، کیا شاعر. زندگی میں کچھ ایسے لمحے آئے جو ابھی تک نہیں گزرے، تو ٹھہر گئے ہم. ٹھہر گئے، تو وہ میرے ساتھ ہی بسر ہو رہے ہیں نا زندگی کے ساتھ. کیا بات تو ان کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ان کے نام کتاب کی جائے. ہے، کیا اچھا ہے جی. ایک تو ان کی مولا سر شاعری سنائیں. چند چیزیں آپ کو ایک غزل کے چند اشعار سنا دیتا ہوں کہ میں رائے گانی بھی لکھوں تو رائے گانا سمجھ، میں رائے گانی بھی لکھوں تو رائے گاں نہ سمجھ، میری غزل کو میرا حلفیہ بیاں نہ سمجھ، میری غزل کو میرا حلفیہ بیاں نہ سمجھ، اور یہ زندگی کا سلیبس ہے تجھ سے کیسے کہوں، یہ زندگی کا سلیبس ہے تجھ سے کیسے کہوں، فلاں سوال سمجھ اور فلاں فلاں نہ سمجھ، یہ زندگی کا سلیبس ہے تجھ سے کیسے کہوں، فلاں سوال سمجھ اور فلاں فلاں نہ سمجھ، اور شنید و گفت کی مہلت کہاں ہے پردیسی، اچھا شنید و گفت کی مہلت کہاں ہے پردیسی، تو مجھ سے آنکھ ملا لے میری زباں نہ سمجھ، آیا. شنید و گفت کی مہلت کہاں ہے پردیسی. بہت اچھا جی. بہت شکریہ. تو مجھ سے آنکھ ملا لے میری زبان نہ سمجھ، اور جہاں میں ڈوب گیا تھا وہیں ملوں گا تجھے، جہاں میں ڈوب گیا تھا وہیں ملوں گا. وہیں ملوں گا تجھے، میں ایک سنگ گراں ہوں مجھے رواں نہ سمجھ، جہاں میں ڈوب گیا تھا وہیں ملوں گا تجھے. کیا اچھا ہے جی. بہت شکریہ جی. میں ایک سنگ گراں ہوں مجھے رواں نہ سمجھ، اور میں ڈول ڈال کے غزلیں نکالتا ورنہ، میں ڈول ڈال کے غزلیں نکالتا ورنہ، میرے دہن کو دہن ہی سمجھ کنواں نہ سمجھ، میں ڈول ڈال کے غزلیں نکالتا ورنہ، میرے دہن کو دہن ہی سمجھ کنواں نہ سمجھ، میری غزل کو میرا حلفیہ بیاں نہ سمجھ. ایک اور کچھ جی میں کہتے ہیں وائرل، جن کی وجہ سے لوگ آپ کو اور آپ کے مجموعے کو بس وہ وائرل تو شاید میرے منہ سے غلط لفظ نکل گیا. وائرل کا مطلب وہی ہے. میں اپنے جو مجھ سے پیار کرنے والے جو دوست ہیں، جو جن کی مجھ پر ہمیشہ مہربانی رہتی ہے، یہ ان کا شکریہ، یہ ان دوستوں کا شکریہ، آپ جیسے دوستوں کا شکریہ جو شعر کی تبلیغ کرتے ہیں، جو شعر کو لے کے دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں، جا کے سنا رہے ہیں کہ یار یہ افضل خان کا شعر ہے، یہ فلاں کا شعر ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ادب قائم ہے، ہماری وجہ سے ادب قائم نہیں ہے.
تو یہ میں ان دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد. وہ دوست بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بھی تو کوئی اچھے شعر کہا ہے تو ان کی سماعتیں جو ہیں وہ سریلی ہوں. بس یہ ان کی سماعتوں کا دخل ہے اس میں کہ انہیں کوئی شعر اچھا لگتا ہے. ایک غزل کے چند اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں، بلکہ اسی کتاب سے ایک غزل جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ تو پھر وہ عشق یہ نقد و نظر برائے فروخت. تو پھر وہ عشق یہ نقد و نظر برائے فروخت، سخن برائے ہنر ہے ہنر برائے فروخت. ہاں ہاں سخن برائے ہنر ہے ہنر برائے فروخت، اور پرندے لڑ ہی پڑے جائیداد پر آخر. ہائے ہائے پرندے لڑ ہی پڑے جائیداد پر آخر، ہائے 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 شجر پہ لکھا ہوا ہے شجر برائے فروخت. کیا کہنے جی کیا بہت کہنے شکریہ. جی. پرندے لڑ ہی پڑے جائیداد کیا پر آخر، مسئلہ ہے جی. شجر پہ لکھا ہوا ہے شجر برائے فروخت. اب میں پہلے کوفہ گیا اس کے بعد مصر گیا. ہاں ہاں میں پہلے کوفہ گیا اس کے بعد مصر گیا، ادھر برائے شہادت ادھر برائے فروخت. ہائے ہائے میں ہائے پہلے ہائے کیا اچھا ہے جی کیا بہت اچھا ہے. شکریہ. میں پہلے کوفہ گیا ہاں 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 اس کے بعد مصر گیا، ادھر برائے شہادت ادھر برائے فروخت. اور میں قافلے سے بچھڑ کر بھلا کہاں جاؤں، میں قافلے سے بچھڑ کر بھلا کہاں جاؤں، سجائے بیٹھا ہوں زاد سفر برائے فروخت. ہاں ہاں. میں قافلے سے بچھڑ کر بھلا کہاں جاؤں، سجائے بیٹھا ہوں زاد سفر برائے فروخت. اور عیاں کیا ہے تیرا راز فی سبیل اللہ، عیاں کیا ہے تیرا راز فی سبیل اللہ، خبر نہ تھی کہ ہے یہ بھی خبر برائے ہاں فروخت. ہاں ہاں عیاں کیا ہے تیرا راز فی سبیل اللہ، خبر نہ تھی کہ ہے یہ بھی خبر برائے فروخت. اور ذرا یہ دوسرا مصرع درست فرمائیں، ہاں ہاں. ذرا یہ دوسرا مصرع درست فرمائیں، میرے مکان پہ لکھا ہے گھر برائے فروخت. ہائے 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 کیا اچھا ہے جی. بہت شکریہ. میرے یہ ذرا یہ دوسرا مصرع درست فرمائیں، میرے مکان پہ لکھا ہے گھر برائے فروخت. تو پھر وہ عشق یہ نقد و نظر برائے فروخت، سخن برائے ہنر ہے ہنر برائے فروخت. واہ جی بہت بہت شکریہ جی بہت نوازش. بہت آخری سوال کچھ آپ کہنا چاہیں ہماری آڈینس سے اپنی کوئی بات کوئی میسج. بس میسج میرا یہی ہے کہ رانگ نمبر سے بچیں. ہر شعبے میں، ہمارے ہر شعبے میں جو آج آپ کو معاشرے میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ بگاڑ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جناب وہ فلاں لوٹ کے کھا گیا اور فلاں بھاگ گیا اور فلاں آ گیا فلاں چلا گیا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون لوگ موجود ہیں جو رائٹ نمبر بن کر بیٹھے ہیں حالانکہ وہ رانگ نمبر ہیں. چاہے وہ مذہبی کردار ہیں، چاہے وہ سیاسی کردار ہیں، سماجی کردار ہیں، چاہے وہ کوئی لوگ ہیں، ان سے بچیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اجتماعی شعور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، ڈیبیٹ کا ماحول پیدا ہونا چاہیے، مکالمے کا گلا گھونٹنا ہمارے ان تمام برائیوں کا سبب بنا بہت اچھی بات. کہ ہم نے مکالمے کی فضائی ختم کر دی. آج مکالمے کی جگہ گالی گلوچ نے لے لی ہے. آپ نے فیس بک پہ دیکھ لیا، برداشت کا کلچر ختم ہو چکا. یہاں سوائے گالم گلوچ کے مکالمے کے نام پہ اور کچھ نہیں ہو رہا، آفینسو بہت قریب کی لینگویج. بات. تو خدا را اپنے بچوں کو سوال کرنے کی اجازت دیں اور آپ ان کو جواب میں سچ بتائیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو کسی عقیدت بھرا کوئی جواب دے دیں. بچہ مطمئن نہیں ہوگا، آج کا بچہ مطمئن نہیں ہوگا. آپ کے خوف سے وہ خاموش ہو جائے اور بات ہے، لیکن یہ خوف اس کی شخصیت کی تمام جو جڑیں ہیں ان کو کھوکھلا کر دے گا. لہٰذا اور آپ کی شخصیت اور اس کا آپ کے بارے جو اعتماد ہے وہ بھی مسخ ہو جائے گا نا. جی ختم ہو آپ ایک جائے سیدھی بات نہیں بتا رہے اور جب میں خود جا کے اس کی کھوج کر کے جی بھلے سے دیر سے مجھے پتا چلے گا جی تو جی پھر آپ کا کیا رہ گیا. میرا امیج آپ کے سامنے جو ہے آپ کا جی جی وہ تو مسخ ہو. میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. میرا بیٹا مطالعہ پاکستان پڑھتے ہوئے ایک دفعہ مجھے کہنا، اچھا بابا یوں ہوا تھا، بابا یوں ہوا تھا. میں کہا بیٹا یہ امتحان پاس کرنے کے لیے یاد کر لو لیکن اس پہ یقین نہیں کرنا. سیدھی بات ہے، آپ بچوں کو صحیح بتائیں، جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے
بچے کو بتائیں. اور اب تو گوگل آ گیا سر، اگر آپ نہیں جی بتائیں کتنا چھپا سکیں. کتنا چھپا لیں گے؟ آپ نہیں چھپا سکتے، بلکہ آپ ہمارا کیونکہ معاشرہ انہی رویوں کی وجہ سے منافق معاشرہ بن چکا، جس کی وجہ سے ہمارا جو اسٹیٹ ہے، ہماری جو ملک ہے، وہ دیوالیہ پن کا شکار ہے. اخلاقی دیوالیہ پن دور کر لیں، منافقت ختم کر دیں، یہی معاشرہ ایک قوم کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ سر، بہت سر بہت تھینک یو. بہت شکریہ. میں آپ کے وساطت سے تمام لوگوں کا، آپ کے جو اس چینل کے ویورز ہیں